جنون ناول ایپیسوڈ نمبر 7۔ ناول بائی ابن آدم۔ فریال کچھ دیر بعد اٹھی اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ لان سے اندر کی طرف جانے لگی۔ ہر طرف خاموشی، ہلکی روشنی اور ایک عجیب سی مہک جس کو سونگھنے والا دیوانہ ہوئے بنا نہ رہ پائے۔ فریال ایک دروازے کے پاس رک گئی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ شاید ابھی دل سینے کو چیرتا ہوا باہر آ جائے گا۔ جسم کا انگ انگ کانپ رہا تھا۔ فریال تو ابھی مرشد کے سامنے بھی نہیں پہنچی تھی اور اس کی جسم پر اس کا کنٹرول ختم ہو چکا تھا۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ اپنے جسم کی کپکپاہٹ پر قابو نہ پا سکی۔ زبان خشک ہو چکی تھی، پسینہ آ رہا تھا۔ فریال نے دروازہ کھولنے کے لیے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ یہ تو ابھی دروازہ ہے، اندر کیا ہوگا؟ وہ کیسے دیکھے گا؟ وہ ملے گا یا آج بھی نہیں؟ وہ اندر ہے بھی یا نہیں؟ مجھ سے نہیں ہوگا، میں نہیں کر پاؤں گی۔ حریم کیسے کر لیتی ہے؟ کیا وہ بھی اتنی ہی انسپائر ہے؟ نہیں، شاید وہ بھی، شاید سبھی، مگر کیسے؟ کیا یہ کوئی جادوگر ہے؟ کیا ہے؟ کیوں ہے؟ میرے پاس بھی ہے، نہیں ہے، مگر میں محسوس کر رہی ہوں۔ کیا پاس ہے یا صرف میرا وہم ہے؟ کھولو فریال، دروازہ کھولو۔ تم میں اور اس میں صرف دروازہ باقی ہے۔ ہمت کرو، تم کر سکتی ہو، تمہیں کرنا ہے، تم ہی کرو گی فریال۔ ایک دم سے درجنوں سوالات فریال کے دماغ میں آئے۔ فریال دروازہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں، ایسے جیسے جسم سے ابھی روح اس کے جسم سے الگ ہو جائے گی۔ اس نے اپنے جسم میں موجود تمام ہمت و طاقت کو جمع کیا اور ایک دم سے دروازہ کھول دیا، مگر خود پھر بھی داخل نہ ہو سکی اندر۔ ذیان اندر کرسی پر بیٹھا کچھ لکھنے مصروف تھا۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ اس طرف متوجہ ہوا اور بولا، اگر یہاں تک پہنچ گئی ہو تو اندر بھی آ جاؤ، میں دیکھوں تو کون ہے جو ہم سے ملنے کے لیے اتنا بےتاب ہے۔ فریال کانپتے بدن کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ ذیان اس وقت اپنے روایتی لباس سفید دھوتی میں موجود تھا۔ فریال نے ایک نظر ذیان کو دیکھا اور وہیں ساکت ہو گئی۔ ذیان نے ایک نظر فریال کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ فریال لال اندھیرن ساڑی میں ملبوس، ریڈ لپسٹک، زرد چہرہ، بھرا ہوا کانپتا جسم۔ آؤ اندر آؤ، ذیان نے کہا۔ فریال اندر جا کر خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ ذیان دوبارہ ڈائری میں کچھ لکھنے لگا۔ فریال حیران ہو رہی تھی کہ میری یہ حالت ہو چکی ہے اور اس کو کچھ پرواہ تک نہیں۔ ذیان فریال کی طرف دیکھے بغیر بولا، فریال ہو نا تم؟ فریال، جی فریال۔ ذیان پانی پیو اور تھوڑا ریلیکس ہو جاؤ۔ فریال قریب موجود ٹیبل سے پانی پینے لگی۔ ذیان دوبارہ مصروف۔ کچھ دیر بعد جب فریال کے حواس بحال ہونے لگے تو فریال بولی، کہاں مصروف ہیں؟ ذیان نے نظر اٹھا کر دیکھا اور بولا، کچھ خاص نہیں، بولو کیا چاہتی ہو؟ فریال ویسے ملنا چاہتی تھی۔ ذیان، ملنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، بغیر وجہ کے کوئی انتظار اتنا تو نہیں کرتا فریال، آپ کو پتہ ہے میں نے کتنا انتظار کیا۔ ذیان، شاید 2 دن بس۔ فریال، آپ کے؟ اس سے پہلے کہ فریال بات مکمل کرتی، ذیان نے بات کاٹتے ہوئے کہا، آپ نہیں مرشد، لوگ ہمیں مرشد کہتے ہیں۔ فریال، مرشد، آپ کے لیے 2 دن انتظار معمولی بات ہے۔ مرشد مسکرا دیا اور فریال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے، صرف 2 دن؟ فریال اور مرشد کی نگاہیں مل گئیں۔ مرشد نے اپنی محصور کر نگاہوں کا کھیل شروع کر دیا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں مرشد نے ایسا جام پلا دیے کہ ان کا نشہ اب فریال کی آنکھوں میں نظر آنے لگا تھا۔ مرشد، کس لیے ملنا چاہتی تھی تم؟ فریال، صرف ان آنکھوں کو دیکھنے کے لیے۔ مجھے مکھن لگانے والی عورتیں پسند نہیں ہیں۔ فریال، مرشد، بس کریں۔ فریال کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ مرشد مسکرا دیے، نیچے منہ کر لیا۔ فریال کے اندر آنکھ بھڑک اٹھی تھی۔ سامنے موجود ذیان ایک مضبوط شہڈول جسم کا مالک تھا اور ایک عجیب سی کشش جو مسلسل فریال کو اس جسم کی طرف کھینچ رہی تھی۔ ذیان، دیکھ لیا آنکھوں کو، اب اور کیا چاہتی ہو؟ فریال، مرشد کو چاہتی ہوں۔ ذیان، مرشد کو چاہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ فریال، بہت تڑپی ہوں، مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ ذیان، کیسا انتظار؟ فریال، آپ کیا چاہتے ہیں؟ مرشد، کچھ نہیں۔ فریال، کیوں؟ مرشد، ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا۔ فریال، مرشد، آپ کی آنکھوں میں اتنا نشہ کیوں ہے؟ مرشد، کبھی آنکھوں میں بھی نشہ ہوا ہے۔ فریال، مرشد، میں جام عشق آپ کی آنکھوں سے پی چکی ہوں، میں کیسے یقین نہ کروں؟ ذیان ہنستے ہوئے، جام عشق؟ فریال، ہاں، جام عشق۔ ذیان، اپنی ہوس کو عشق نہ بولو۔ فریال، یہ ہوس نہیں، طلب ہے۔ ذیان، کیا کوئی محبت ہوس کے بغیر ممکن ہے؟ فریال، مرشد، جب سب جانتے ہیں تو پھر سوال کیوں؟ ذیان، سوال اس لیے کہ تم ہوس کو محبت کہہ رہی ہو۔ حقیقت میں محبت صرف ایک خوبصورت احساس ہے جسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔
لا حاصل چیز محبوب کی، ہاں میں ہاں، نہ انکار نہ دلیل نہ تدبیر، صرف احساس۔ فریال، مرشد آپ جیتے، میں ہاری۔ مرشد مسکرا دیے، زلفوں میں ہاتھ ڈالا۔ حسن یوسف، مسکراہٹ فریال کے حواس اب بحال ہو چکے تھے، نارمل ہو رہی تھی، مگر آنکھوں سے پی چکی جام کا نشہ اب بھی تھا، طلب اب بھی ہے۔ فریال نے پاس پڑی ہوئی شراب کی بوتل میں سے ایک گلاس لیا اور پینے لگی۔ فریال، مرشد کچھ سنا دے۔ مرشد، سنا تو دیا اتنا کچھ۔ فریال، نہیں مرشد، وہ کلام، وہ لہجہ، وہ روب جو آپ کا سحرتاری کر دیتا ہے، وہی جس کے لیے آپ مشہور ہیں۔ مرشد مسکرائے اور بولے، فریال، کلام سننا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ فریال، اتنی محنت سے یہاں آئی ہوں، بس میں ہوں یا نہ ہوں سن کر جاؤں گی۔ مرشد، پھر کبھی؟ فریال، پھر کس نے دیکھی ہے؟ اس حسین ملاقات کے بعد شاید میں ہی باقی نہ رہوں، اور ویسے بھی آپ کی مہمان ہوں، اور میزبان تو مہمان کی خواہشات پوری کرتے ہیں نا۔ مرشد مسکرا دیے۔ فریال، مرشد، میں وہ لہجہ پھر محسوس کرنا چاہتی ہوں، اور ویسے بھی آپ کو مرشد مان چکی ہوں۔ مرشد نے آنکھیں بند کی، سر جھکایا اور پھر اٹھایا، آنکھیں کھولی، نیلی آگ اگلتی آنکھیں نظر فریال سے ملی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں فریال نے مرشد کے لمس کو اپنے جسم پر محسوس کیا تھا۔ مرشد شاعرانہ انداز اور مسحور کن لہجے میں بولے، یہ کچھ روی نہ میری جان اختیار کرو، جو تم سے پیار کرے تم بھی اس سے پیار کرو۔ کہا جو میں نے کہ دل بے قرار ہے میرا، تو ہنس کے کہنے لگے، اور بے قرار کرو، مہک اٹھے گی جوانی گلاب کی صورت، حسین باہوں کو میرے گلے کا ہار کرو۔ فریال، ہائے مرشد، کیا انداز ہے آپ کا، مجھ کو تسلیم، میں شرابی ہوں، پھر بھی فطرت عجیب پائی ہے، میں نظر سے شراب پیتا ہوں، میری رندی بھی پارسائی ہے۔ مرشد نے ایک گھونٹ شراب کا پیا اور پھر بولے، فکر سود و زیاں تو چھوٹے گی، منت عین و آنز تو چھوٹے گی، خیر دوزخ میں ملے نہ ملے، اس دنیا سے جان تو چھوٹے گی۔ شکن نہ ڈال جبیں پر شراب دیتے ہوئے، یہ مسکراتی ہوئی چیز مسکرا کے پلا، سرور چیز کی مقدار پر نہیں موقوف، شراب کم ہے تو ساقی نظر ملا کے پلا، فریال پر اب جادو چل چکا ہے، مسحور کن آواز، شاعرانہ لہجہ، اب فریال مرشد کی آنکھوں کے اشارے پر ہے۔ مرشد آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں تو فریال سامنے کرسی پر بیٹھی جھٹکے محسوس کر رہی تھی۔ مرشد گھور کر فریال کی طرف دیکھتے ہوئے، آنکھوں میں غصہ اور ہونٹوں پر مسکراہٹ، فریال کرسی سے اتر کر نیچے مرشد کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ مرشد پھر اشعار پڑھنے شروع کر دیے، تیرے دروازے پہ چلمن نہیں دیکھی جاتی، تیرے دروازے پہ چلمن نہیں دیکھی جاتی، جانے جا ہم سے یہ الجھن نہیں دیکھی جاتی۔ فریال اپنے کھلے بالوں کو آگے کرتی مرشد کے اشاروں پر جھوم رہی تھی، رخ پہ یہ زلفن کی الجھن نہیں دیکھی جاتی، پھول کی گود میں ناگن نہیں دیکھی جاتی۔ مرشد ایک ایک شعر کو بار بار دہرا رہے تھے، بے حجابانہ ملو ہم سے،
یہ پردہ کیسا بند ڈولی میں سہاگن نہیں دیکھی جاتی، گھر بنائے کسی صحرا میں محبت کے لیے، شہر والوں سے یہ جوگن نہیں دیکھی جاتی۔ فریال کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، اس کا ترسا ہوا جسم اب آنکھوں کی تپش کو مزید برداشت کرنے سے قاصر تھا۔ اب اگر سر اٹھا کر دیکھا تو یہ نیلی آنکھیں جلا کر راکھ کر دیں گی۔ فریال اپنے ہونٹ مرشد کے قدموں پر رکھ گئی تھی اور سجدے کی حالت میں پاؤں چومنے لگی تھی۔ اے فنا کہہ دے ہوا سے کہ اڑا لے جائے، اے فنا کہہ دے ہوا سے کہ اڑا لے جائے، ہم سے یہ خاک نشیمن نہیں دیکھی جاتی۔ مرشد نے پاؤں کھینچ کر پیچھے کر لیے۔ اس سے پہلے کہ مرشد مزید کچھ بولتے، فریال تیزی سے لپکی اور مرشد کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیے۔ شزا اور جنت اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جنت وہ لڑکا کون ہے شزا؟ شزا کون لڑکا؟ جنت وہی جس سے چھپ چھپ کر ملتی ہو۔ شزا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور بولی، کون سا لڑکا؟ مجھے نہیں پتا۔ جنت شزا ہم نے اس دن تمہیں دیکھ لیا تھا۔ شزا یار وہ میرا صرف دوست ہے جنت، صرف دوست۔ شزا پتہ نہیں مجھے۔ جنت تم بہت خراب لڑکی ہو۔ شزا ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ جنت ہنستے ہوئے، یہ پیار کیا ہوتا ہے؟ شزا تم نہیں سمجھو گی۔ جنت ایسے کیسے پیار ہو گیا، حد ہے۔ شزا اور کیسے ہوتا ہے؟ جنت شرماتے ہوئے، اب مجھے کیا پتا، میں نے کون سا کیا ہے پیار؟ شزا لگ جائے گا پتا تمہیں بھی۔ جنت تم نے کچھ کیا تو نہیں نا؟ شزا کمینی، میں تمہیں ایسی لگتی ہوں؟ جنت لگتی تو تم ویسی بھی نہیں تھی جیسی بن گئی ہو۔ شزا تم دونوں کہاں گئی تھی؟ جنت آؤ تمہیں شاپنگ دکھاؤں، آپ ہی نے کروائی ہے۔ چلو رک جاؤ، آپ ہی کو آنے دو یہاں، پھر اکٹھے دیکھتے ہیں۔ رات کے 8 بج گئے تھے۔ شہرام اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ ہادیہ چائے لے کر آئی۔ شہرام ہادیہ کو آتا دیکھ کر بولا، میری جان آج تو میں بہت خوش ہوں۔ ہادیہ چائے سائڈ پر رکھتے ہوئے بولی، اچھا جی، آج آپ کیوں خوش ہیں؟ شہرام بس ایسے ہی۔ ہادیہ کوئی وجہ تو ہوگی نا؟ شہرام ہادیہ کو کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا گیا اور بولا، ہر خوشی کی وجہ جاننا ضروری تو نہیں۔ ہادیہ جب مصروف شوہر ایک دم بیوی کی طرف متوجہ ہو جائے تو ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ شہرام وجہ تو ہے پر میں بتانا نہیں چاہتا۔ ہادیہ منہ بناتے ہوئے بولی، وہ تو مجھے پتا ہے کہ آپ مجھے کچھ بتاتے ہی نہیں۔ شہرام اف تمہارے یہ نخرے، تم نے ایسا کیا؟ تم ایسا کرو اب میرے ساتھ ہی جایا کرنا ہر میٹنگ پر۔ اچھا سنو۔ ہادیہ متوجہ ہوتے ہوئے، سناؤ۔ شہرام مجھے لگ رہا ہے اس بار ہم جیت جائیں گے۔ ہادیہ یہ تو آپ کو ہر دفعہ لگتا ہے۔ شہرام نہیں، اس دفعہ زیادہ لگ رہا ہے۔ ہادیہ ہنستے ہوئے، یہ کم اور زیادہ کیا ہوتا ہے؟ شہرام ہادیہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، جیسے تم بھی کبھی زیادہ اور کم رومانٹک ہوتی ہو۔ ہادیہ بس کریں، ہر وقت شروع نہ ہوا کریں۔ شہرام تم نہیں چاہتی کہ میں جیت جاؤں؟ ہادیہ کیسی باتیں کرتے ہیں شہرام، ایک عورت کو شوہر سے زیادہ کون عزیز ہو سکتا ہے؟ میں تو ہر وقت دعا کرتی ہوں۔ شہرام ہادیہ وہ جو لڑکا اس پارٹی میں آیا تھا وہ کیسا ہے؟ ہادیہ چونک کر بولی، کیا مطلب کیسا ہے؟ شہرام
اس کی کافی فین فالوئنگ چل رہی ہے آج کل۔ ہادیہ: مجھے تو نہیں پتہ۔ شہرام: میں نے سنا ہے پچھلی پارٹی میں سبھی عورتیں اس کی دیوانی ہو گئی تھیں۔ ہادیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور رنگ زرد۔ شاید، اب مجھے تو نہیں پتہ۔ شہرام: تھوڑا ایکٹیو رہا کرو نا، عوامی رجحان دیکھا کرو میڈم، یا بس خاتون اول بننے کا ہی شوق ہے؟ ہادیہ: پتہ نہیں کب یہ شوق پورا ہونا ہے۔ شہرام: کل ایک پارٹی رکھی ہے، اس میں اس کو بھی مدعو کیا ہے، ذرا میں بھی تو دیکھ لوں کیا جادو ہے اس میں۔ ہادیہ: کیسی پارٹی؟ اور اسے ہی کیوں، کسی اور کو بلا لینا۔ شہرام: تمہیں پتہ تو ہے الیکشن ہے تو عوام کو بھی تو خوش کرنا ہے نا، اور اس کی فین فالوئنگ بھی کافی اچھی ہے۔ ہادیہ شہرام کی گود سے اٹھ گئی: آپ اسے رہنے دینا۔ شہرام: کیوں بھائی؟ اب میں نے سب کو بتا دیا ہے، سب انتظامات مکمل ہیں، اب اگر پارٹی میں کچھ گڑبڑ ہوئی تو امی جان کا تمہیں پتہ ہی ہے۔ ہادیہ: ٹھیک ہے، میں نہیں جانے والی۔ شہرام ہنستے ہوئے: اس نے کہیں خاتون اول کے دل کی دھڑکنیں بھی تو بے ترتیب نہیں کی ہوئیں۔ ہادیہ غصے سے بولی: میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف دیکھے۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف چل پڑی اور پھر بولی: میں نہیں جانے والی، آپ نے جانا ہے تو چلے جانا۔ رات 9 بجے مہرین جنت کے ہاسٹل آئی۔ وہ سب شاپنگ دیکھنے لگیں۔ شزا: ہاں بہت اچھے ہیں، اب بس پہن لینا ان کو۔ مہرین: پہننے کی، پہننا کیوں نہیں ہے؟ جنت: آپ نے اتنے پیار سے لے کر دیے ہیں تو ضرور پہنوں گی۔ مہرین: اب یہ نائٹی پہن کر آؤ۔ جنت: مجھے شرم آئے گی۔ شزا: پہن لو، یہاں کون سا کوئی لڑکا ہے۔ جنت نائٹی پہن کر آئی جس میں اس کی آدھی ٹانگیں ننگی تھیں۔ مہرین: جب جنت کو دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ جنت مہرین کی سوچ سے کہیں زیادہ حسین تھی۔ مہرین جنت پر عاشق ہو چکی تھی۔ وہ جنت کے گلے لگ کر کہنے لگی: جنت تم اتنی خوبصورت ہو، اف اللہ۔ جنت شرماتے ہوئے: کیوں، آپ کو نہیں پتہ تھا؟ مہرین: اگر پتہ ہوتا تو بہت دیر پہلے چوس لیتی تمہیں۔ جنت: کیا مطلب آپی؟ مہرین: کچھ نہیں۔ پھر وہ بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں، مگر مہرین بار بار جنت کی ٹانگوں کی یہ طرف دیکھ رہی تھی۔ گپ شپ کرنے کے بعد مہرین ٹائم دیکھتے ہوئے بولی: اچھا اب مجھے چلنا چاہیے، کافی رات ہو گئی ہے۔ شزا: آج یہاں ہی رک جائیں نا آپی، اتنی رات میں کہاں جائیں گی؟ جنت: ہاں رک جائیں نا۔ مہرین جو پہلے ہی یہی چاہتی تھی فوراً مان گئی۔ اچھا جنت، اگر تم کہتی ہو تو رک جاتی ہوں۔ مہرین جنت کے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ جنت کے جسم کو چھوتے ہی مہرین کے جیسے کرنٹ سا لگ رہا تھا۔ فریال کے جانے کے بعد اکیلے رہ جانے والی مہرین کو اپنی اگلی پارٹنر نظر آ رہی تھی اور وہ جنت کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ شزا: چلے ٹھیک ہے آپی، آپ یہاں سو جانا، میں اور جنت اکٹھے سو جائیں گے۔ مہرین: نہیں، میں جنت کے ساتھ سونا ہے۔ کیوں جنت ٹھیک ہے نا؟ جنت: جی آپی، آپ میرے ساتھ سو جانا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ شزا اور جنت سو چکی تھی مگر جنت کے ساتھ ایک ہی کمبل میں لیٹی مہرین کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ کب سے جنت کے گہری نیند میں جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اس کو کنفرم ہو گیا کہ جنت اب گہری نیند میں ہے تو اس نے جنت کی نائٹی کے ٹراؤزر کو پکڑ کر اوپر کھینچا۔ ٹراؤزر پہلے ہی شارٹ تھا، سونے کی وجہ سے تھوڑا اور اوپر اٹھ گیا۔ اس پر مزید مہرین نے کھینچ کر اتنا اوپر کر دیا کہ اس کی گوری ران ننگی ہو گئی۔ ران ننگا کرتے ہی مہرین کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی، جیسے بھوکے کو مہینوں بعد کھانا ملے۔ اس نے ایک ہاتھ ران پر رکھا، اسے جیسے کرنٹ سا لگا، فوری اٹھا لیا اور پھر آہستہ سے ہاتھ رکھ کر ران پر پھیرنے لگی۔ ہاتھ جیسے جیسے حرکت کر رہا تھا مہرین کو سکون مل رہا تھا۔ اچانک جنت نے سائڈ چینج کی۔ مہرین نے فوری ہاتھ پیچھے کر لیا، اسے لگا جنت اٹھ چکی ہے۔ رات کے 11 بجے فریال اپنے بستر سے اٹھی اور فرقان کی طرف دیکھا جو کہ سو چکا تھا۔ فریال نے اپنا موبائل پکڑا اور بیڈ سے اٹھ کر چلنے لگی، مگر اس کو چلنے میں تھوڑا درد محسوس ہو رہا تھا۔ فریال دل ہی دل میں: ہائے مرشد، کتنے ظالم ہیں آپ، کاش آپ یہ ظلم روز کرتے۔ فریال کمرے سے نکل کر ہادی اور شہرام کمرے کی طرف چلنے لگی اور ان کی کھڑکی کے پاس جا کر رک گئی۔ اندر سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ فریال دل ہی دل میں خوش ہوئی کہ آج تو اس ہادیہ کی ویڈیو ریکارڈ کرنی ہی کرنی ہے۔ فریال نے کھڑکی سے اندر جھانکا۔ ہادیہ شہرام کے بازو پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی، ایک بازو شہرام کی چھاتی پر رکھا ہوا تھا اور ایک ٹانگ شہرام کی ٹانگوں پر۔ فریال سوچنے لگی: آج تو یہ کچھ کر ہی نہیں رہے یار، کیا کروں؟ ایسے ہی ویڈیو بنا لیتی ہوں مگر ایسے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اٹھو شہرام، کچھ کرو۔ ہادیہ تم ہی اٹھ جاؤ۔ فریال کچھ دیر کھڑی رہنے کے بعد سوچنے لگی: لگتا ہے آج ہادیہ پرسکون ہے، یا شاید
امی کی باتوں کا اثر ہے، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے، چڑیل نہ ہو تو۔ فریال واپس چلی گئی۔ شہریار اپنے والد چودھری شجاعت کے ساتھ یونیورسٹی پہنچا۔ چودھری شجاعت شہر کے موجودہ چیئرمین ہیں اور اکثر بیرون ملک رہتے ہیں الیکشن کی وجہ سے۔ وہ بھی شہر میں واپس آ چکے تھے۔ آج یونیورسٹی میں چودھری شجاعت کو طلباء کے لیے بنائے گئے نئے ہاسٹلز کا افتتاح کرنا تھا۔ جب چودھری شجاعت یونیورسٹی پہنچے تو طلباء کی ایک بڑی تعداد نے ان کا پھولوں سے استقبال کیا۔ چودھری صاحب کے ساتھ شہریار، ارسلان اور جویریہ بھی موجود تھے۔ شہریار اپنے ابا سے اپنے دوستوں کو ملوانے لگا۔ شہریار، ڈیڈ، یہ ارسلان اور جویریہ ہیں۔ یہ دونوں یونیورسٹی میں کافی ایکٹیو ہیں اور کافی کام کر رہے ہیں۔ چودھری شجاعت، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہمیں اس طرح کے جوان خون کی بہت ضرورت ہے۔ ارسلان، چودھری صاحب فکر نہ کریں، یونیورسٹی آپ کی تھی اور آپ کی ہی رہے گی، انشاءاللہ اس بار بھی آپ ہی جیتیں گے۔ چودھری شجاعت، شاباش، ہمیشہ جوش و ولولے کی ضرورت ہے، میری کبھی بھی ضرورت ہو تو ضرور بتانا۔ اتنے میں کافی اسٹوڈنٹس وہاں پہنچ گئے جو نئے ہاسٹلز بنوانے پر چودھری شجاعت کا شکریہ ادا کرنے آئے تھے۔ چودھری شجاعت اسٹیج پر کھڑے تھے اور طلباء ان سے اپنے مسائل ڈسکس کر رہے تھے۔ اسٹیج پر شہریار، ارسلان اور جویریہ اور اسٹوڈنٹ لیڈر عرفان صدیقی بھی موجود تھا۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ میڈیا پورے فنکشن کی کوریج کر رہا تھا۔ اچانک ایک لڑکی اسٹیج پر چڑھ کر چودھری شجاعت کی طرف آئی۔ چودھری صاحب سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی۔ یہ وہ لڑکی سارہ ہی ہے، وہی سارہ جس کو ارسلان اپنے پیار کے جال میں پھنسا کر شہریار کے پاس لایا تھا۔ سارہ جیسے ہی اسٹیج پر چڑھی، جویریہ نے اسے روک لیا۔ سارہ، مجھے جانے دو، مجھے ان سے کچھ بات کرنی ہے۔ جویریہ، کیا بات کرنی ہے تمہیں؟ ادھر آؤ، مجھے بتاؤ۔ جویریہ سارہ کو اسٹیج کے پچھلے کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ سارہ خود کو جویریہ کے ساتھ جانے سے روکتے ہوئے بولی، نہیں، مجھے ان سے ملنا ہے، چھوڑو مجھے، میں شور مچا دوں گی۔ نیچے سے ایک اور لڑکی اسٹیج پر جلدی سے آئی اور بولی، چلو تو، یہاں کیا تماشا کر رہی ہو؟ جویریہ، ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے، میں ہوں نا۔ سب اس طرف متوجہ ہیں، مگر جویریہ اس لڑکی کی مدد سے سارہ کو دلاسے دیتے ہوئے کھینچ کر اسٹیج سے پیچھے بنے کمرے میں لے گئی۔ چودھری شجاعت دوبارہ طلباء کے ساتھ مصروف ہو گئے۔ کمرے میں پہنچ کر وہ لڑکی تو واپس آ گئی اور جویریہ سارہ سے بولی، ہاں، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ سارہ، وہ مجھے چودھری صاحب سے بات کرنی تھی۔ جویریہ، کیا بات کرنی ہے؟ سارہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، آپی، آپ کو پتہ ہی ہے ان لوگوں نے کیا کیا ہے میرے ساتھ۔ جویریہ نے ایک زوردار تھپڑ سارہ کے منہ پر دے مارا۔ سارہ ایک طرف کو گرنے لگی۔ جویریہ نے پاس پڑی ہوئی لکڑی کی چھڑی کو اٹھایا اور سارہ کی ٹانگوں پر زور سے مار کر بولی، خاموش، ایک دم خاموش، تمہاری آنکھوں سے ایک بھی آنسو نکلا تو آنکھیں نکال دوں گی۔ سارہ چیختی ہوئی ایک طرف گری۔ اس کے بعد جویریہ نے مزید 2-4 ٹانگیں اس کو ماری اور پھر بولی، تمہاری آواز نہ نکلے۔ اور پھر چھڑی مارنے لگی، مگر سارہ جلدی سے اٹھ کر اس سے معافی مانگنے لگی۔ سارہ، آپ بھی پلیز نہیں ماریں، پلیز، میں نہیں روتی، جیسے آپ کہو گی ویسے ہی کروں گی۔ جویریہ، اٹھو، اس دن دو سے کر رہی تھی تم، آج تمہیں یہ یاد آ رہا ہے؟ چل جلدی سے اپنی حالت ٹھیک کر۔ سارہ ڈرتے ہوئے، کیا کروں آپی؟ جویریہ سارہ کے بکھرے ہوئے بال کھینچ کر بولی، ان کو ٹھیک کر۔ سارہ، کرتی ہوں آپی، پلیز۔ سارہ نے مشکل سے اپنے آنسو روک رکھے تھے۔ سارہ جلدی سے اپنے بال ٹھیک کرتی اور منہ کی حالت بھی ٹھیک کر گئی۔ جویریہ اپنے غصے کو کم کرنے کے لیے لمبا سانس لیتی ہے اور پھر اپنے پرس سے لپسٹک نکال کر سارہ کے پاس آ کر اس کے ہونٹوں پر لگانے لگی۔ جویریہ، اف، میں بھی کتنی پاگل ہوں، تم تو اتنی اچھی لڑکی ہو۔ اچھا، اب باہر ہنستے ہوئے جانا تاکہ کسی کو کچھ پتہ نہ چلے۔ سارہ ڈرتے ہوئے، جی آپ بھی۔ جویریہ،
ہاں تمہیں پتہ ہے نا مجھے غصہ جلدی آ جاتا ہے۔ دونوں باہر اسٹیج پر واپس آ گئیں اور سارا بناوٹی مسکراہٹ کے ساتھ آہستہ سے چلتی ہوئی اسٹیج سے اتر گئی۔ جویریہ نے اس کو اس بے دردی سے مارا تھا کہ اب اسے چلنے بھی مشکل ہو رہی تھی۔ وہ اسٹیج سے اتر کر وہیں ایک سائڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ شہریار نے غصے سے جویریہ کی طرف دیکھا۔ چودھری شجاعت افتتاح کے بعد گاڑی میں بیٹھ کر نکل گئے اور شہریار اسی کمرے میں گیا جہاں ارسلان اور جویریہ پہلے سے موجود تھے۔ شہریار یہ سب کیا تھا؟ تم لوگ کس چیز کے اتنے پیسے لیتے ہو مجھ سے؟ جویریہ فکر نہ کرو، میں نے خاموش کروا دیا ہے اسے۔ شہریار تم لوگ کسی دن مرواؤ گے مجھے۔ اگر وہ آج سب کے سامنے کچھ بول دیتی تو ساری بنی بنائی ہوئی عزت کا کباڑہ ہو جانا تھا۔ ارسلان ایک کرسی پر بیٹھا سگریٹ پیتے ہوئے بولا۔ شہری کہو تو پھر لے آئیں اسے، مزہ بھی کریں گے اور خاموش بھی۔ شہریار جسٹ شٹ اپ، مجھے کوئی تماشا نہیں چاہیے، اسے خاموش کرواؤ۔ جویریہ شہریار کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ میں ہوں نا بیبی، کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ شہریار اسی چیز کی تو ٹینشن ہے۔ اور پھر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ صبح 9 بجے سب کھانا کھا کر فارغ ہوئے۔ بیگم راحلہ کوثر اپنے آفس کی طرف چلی گئی۔ شہرام پارٹی کے انتظامات کا معائنہ کرنے چلا گیا اور ہادیہ لان میں بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی۔ فریال نے موقع غنیمت جانا اور فوری برہنہ کاندھوں والی شرٹ پہن کر باہر لان میں آ گئی۔ مرشد کے ساتھ گزرے لمحات کے نشانات بالکل واضح تھے۔ کیا کر رہی ہیں بھابھی؟ فریال ہادیہ کو دیکھ کر بولی۔ ہادیہ نے ایک نظر فریال کو دیکھا اور بولی، فریال تم بچی ہو، ہر بات تمہیں سمجھانی پڑتی ہے، یہ کس قسم کا لباس ہے؟ فریال سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے، ہائے اللہ بھابھی کیا ہوا میرے لباس کو؟ ہادیہ یہ برہنہ کندھوں والی شرٹ اور ٹائٹس کوئی شرم نام کی چیز ہے؟ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ شہرام بھی گھر میں ہی ہے۔ فریال ہائے بھابھی آج وہ گھر میں ہیں کیا؟ نظر تو نہیں آ رہے، اور گھر میں ہوں بھی تو وہ میرے برہنہ کاندھے دیکھیں گے کیا؟ ہادیہ فریال کے کندھوں پر بنے نشانات دیکھتی ہے مگر اگنور کرتے ہوئے بولی، فریال تم حد سے تجاوز کر رہی ہو، میں بہت دفعہ اگنور کر چکی ہوں۔ فریال مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ شہرام بھائی میرے کندھوں سے متاثر ہو کر میری طرف کھینچے چلے آئیں گے؟ اف اللہ میں اتنی خوبصورت؟ ہادیہ غصے سے اٹھی اور بولی، اپنی زبان قابو میں رکھو، یہ نہ ہو میں تمہاری سب حرکتیں امی کو بتا دوں۔ ہادیہ وہاں سے چلی گئی۔ فریال مسکراتے ہوئے بولی، ہائے مرشد جلا دیا نا،